ضروری ہے کہ قرآن مجید میں حکم کے ساتھ رسول اللہ کے فرمان میں بھی اس کا حکم ملتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں بھی قربانی کا حکم ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس محبوب اپنے رب کی یہ نماز پڑھا کرو اور قربانی جو ہے وہ دیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم نے۔ تو ابن ماجہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی کہ یہ قربانیاں جو ہیں، یہ قربانی کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربانی تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم انہوں نے عرض کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، یا رسول اللہ قربانیوں میں ہمارے لیے کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں، قربانیوں میں تمہارے لیے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ جو قربانی کرے گا، قربانی کے جو بال ہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے، اس کا ثواب ملے گا۔ تو حضرت عبداللہ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اون جو ہے اس کے حوالے سے فرمایا، اون یعنی اس کے دمبے کے یا بھیڑ کے بال زیادہ ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ اس کے بھی ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے تو ہر سال آپ نے قربانی کی۔ 10 سال مدینہ میں رہے تو ہر سال انہوں نے قربانی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ تو اس لیے حدیث پاک میں یہ بھی ملتا ہے کہ جتنا یعنی فضیلت والا عمل ہے کہ جب انسان قربانی کرتا ہے تو قربانی کا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے یہ رب کی بارگاہ میں شرف قبول ہو جاتا ہے یہ عمل۔ تو قربانی کس پر واجب